نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 56 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کی نماز کے لیے وقت سے پہلے مسجد کے اندر آ گئے۔ اب جو کوئی بھی بھائی مسجد کے اندر آئیں گے فرشتوں کی رجسٹر میں ان کا نام نہیں ہوگا۔ ابھی ہم اور آپ کورونا کال سے گزر رہے ہیں، 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، اور آج جو تاریخ ہے 30 اکتوبر 2020 12 ربیع الاول 1442 ہجری جمعہ کا دن ہے، اور میرا عنوان ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد محمد بن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو گئے۔ 12 ربیع الاول کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے درمیان کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر ایسا کرتے ہیں، جیسے کہیں کہیں آپ دیکھیے جھنڈی لگا کے گھوم رہے ہیں، اپنی گاڑی کو بھی لگائے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی جہاں پر لکھا ہوا رہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دیکھیے گا اسی پر پاؤں بھی رکھ دیتے ہیں، اسی پر چڑھ کے گھومتے ہیں۔ کہیں کہیں آپ دیکھیے گا قوالیاں بھی ہو رہی ہے، بہترین قسم کے پکوان پکائے جا رہے ہیں اور لوگ گھوم رہے ہیں، کئی کٹ بھی مارتے ہیں۔ اپنے بچے لوگ بائک پر کٹ بہت مارتے، ادھر کا کٹ ادھر کا کٹ، اس کے بعد کبھی کبھی آخری کٹ آ جاتا ان کا، یعنی آپ سیدھا قبرستان نکلنے والا کٹ۔ تو اس دن کی مناسبت سے بہت ساری چیزیں ہیں، سجاوٹ بھی ہے، روشنی بھی ہے، دیکھنے کو ملتی ہے وغیرہ وغیرہ، بہترین پکوان ہے، پھر اسی طریقے سے قوالیاں بھی ہے۔ اب مولوی صاحب کیا گنائیں، پہلے اس کو وفات بولتے تھے، 12 وفات، اب حالات کے اعتبار سے نام چینج ہوتے 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 ابھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہم اور آپ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پہ کر رہے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ بولے کہ جی نہیں. جس نے کیا تو بولے جی یہ محبت ہے، اور جس نے نہیں کیا تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت ہے ہی نہیں. سب چیزیں ہو رہی ہے اپنے سماج میں، اور یہ لوگ بہت ساری دلیلیں بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. بھائی کیوں مناتے ہیں، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہ دلیل دیکھیے قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو اب گھمانے کے بھی طریقے ہیں، لوگ گھوم بھی جا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ماشاءاللہ ہم اور آپ جھومتے بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لیکن گھوم بھی جاتے ہیں. یہ سب بہت ساری چیزیں آ رہی ہے. ایک دو دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اپنے پاس تو اتنا وقت ہے نہیں. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 58، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملی ہوئی ہے تو خوشی منائیں، خوشی منائیں. تو یہ قرآن کے بارے میں خوشی منائیں. دلیل کیا، لاجک کیا کہ جب قرآن کے بارے میں خوشی منائیں تو جن کے اوپر قرآن اترا ان کے آنے میں خوشی کیوں نہیں؟ واہ واہ کیا دلیل ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ. مولوی صاحب نے تو ایک دم چت کر دیا، چل رہا ہے سب. ایک دلیل اور بھی لوگ پیش کرتے، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1162. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سوموار کے دن، پیر کے دن، منڈے کے دن روزہ رکھنا. ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت ویوم انزل فیہ القرآن. یہ پیر کا دن وہی دن ہے جس دن میں پیدا ہوا. اب اس کو کیسے گھمایا؟ 12 ربیع الاول وہ دن ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. آج ہی ایک آدمی نے واٹس ایپ پہ کہا مولوی صاحب آج کے دن روزہ رکھنے کا کیا بتائیے. اب ایک دو دن پہلے اور بھی کہا مولوی صاحب آج کے دن روزہ رکھنا کیا کرنے کا، کیونکہ حدیث بھی ہے. ارے بھائی یہ حدیث 12 ربیع الاول کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث تو منڈے کے دن کے لیے، پیر کے دن کے لیے، اور وہ تو ہفتے میں آ ہی رہا ہے اور مہینے میں آ ہی رہا ہے. لیکن 12 ربیع الاول کا رکھنا ایسا نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزرے ہیں 12 ربیع الاول یہ فکس ہے، لیکن آنے کا جو ہے اس کے اندر ڈیٹ میں ذرا مسئلہ ہے. کسی نے کہا 8، کسی نے کہا 9، بہت ساری تاریخ ہے، لیکن جب یہاں سے گئے وہ تو فکس ہی فکس ہے. تو قرآن کی ایک آیت ہو گئی، ایک حدیث ہو گئی، لوگ بیان کرتے. ایک اور روایت بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5101 کہ ابو لہب کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یعنی ان کے بھتیجے محمد، تو اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا. دیکھا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں تو اور زیادہ خوشی منانی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت فکس ہے یہاں پر یہ جملے. میرے بھائیوں یہ حدیثیں پیش کی گئی ہے، اب اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بخاری شریف تو ہم اور آپ بہت پڑھتے ہیں، بخاری شریف، لیکن ختم بخاری ہو رہی ہے، ہضم بخاری کب ہوگی؟ یعنی بخاری شریف میں جو لکھا ہے اس کو ہضم کب کرنا؟ تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بخاری شریف کے اندر ہے، کتاب النکاح میں ہے، حدیث نمبر 5101 ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ عروہ نے بیان کیا. خواب کن کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب نے خواب میں دیکھا. تو وہ خواب کیا تھا کہ ابو لہب نے خواب میں، ابو لہب آیا، تو اس کے بعد عباس بن عبد المطلب نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ بولے جب سے میں آیا ہوں تو کیا سویبہ کو جو آزاد کیا تھا اس دن سویبہ کو جو آزاد کیا تھا اس دن کی وجہ سے تھوڑا سا پانی ہم کو پینے کو مل جاتا ہے، یعنی تھوڑا سا وقت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. سویبہ کو آزاد کیا تھا. تو دیکھا آپ نے، کیونکہ سویبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. تو اس حدیث پر لوگ بیان کرتے اور ایسا ہے ویسا ہے، لیکن میرے بھائیوں ذرا اس حدیث پر غور کرنا ہے. یہی ابو لہب ہے بھائی، بھتیجا پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، خوشی میں لونڈی کو آزاد، ٹھیک ہے آزاد کر دیا. لیکن یہی تو ہے
اب میں یہ جملہ بولنا نہیں چاہتا لیکن مجھے بولنا پڑے گا صرف سمجھانے کے لیے، میں بولنے کے لیے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ عاشق رسول گستاخ رسول، جبکہ عاشق کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن چلیے میں نے سمجھانے کے لیے کر لیا۔ عاشق رسول ہونا چاہیے محب رسول اور گستاخ رسول۔ اگر ابو لہب عاشق رسول ہے، عاشق رسول ہے ابو لہب، تو غلام وہ لونڈی کو آزاد کر دیا، لیکن یہی تو ابو لہب ہے جو سب سے پہلا گستاخ رسول ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ تو وہ جو لونڈی کو آزاد کیا تھا یہ عام خوشی تھی، یہاں بھتیجا پیدا ہوا چلو آزاد، رسول ہونے کے ناطے کہاں اس کو محبت تھی؟ اگر ویسی ہی محبت ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پہلے ہی مان لیا تھا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4971 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے، یا صباحا، صفا پہاڑ پہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، سب لوگ جمع ہو گئے۔ اگر آج کوئی پہاڑ پر جا کر ایسی بات کرے گا تو لوگ بولیں گے پاگل ہو گیا ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے میڈیا کا استعمال ہر دور میں جو بہتر رہا ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس زمانے کا میڈیا کیا تھا؟ اس زمانے کا میڈیا یہ ہے کہ بھئی پہاڑ پر چڑھ کے سب کو بلاؤ، اور سب لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ سب لوگ جمع ہو گئے، یا صباحا کہا تو لوگ جمع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد پوچھا پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، مانو گے کیا؟ اکنتم مصدقیہ؟ بولے کیوں نہیں، ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی تجربہ کیا ہی نہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، تو ہوا ہی نہیں، آپ جھوٹے ہیں ہی نہیں، کیوں نہیں، ہم تو مان لیں گے اس کو۔ معلوم ہے اس وقت کون اٹھا؟ عاشق رسول اٹھا یا گستاخ رسول اٹھا؟ یہی ہے ابو لہب جو اٹھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو اٹھتا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، یا بھتیجے سے محبت ہے لیکن بھتیجا جو چیز لے کر آیا اس سے محبت نہیں، وہ اٹھا اور کہا تبا لک لہذا جمعتنا، ارے اسی لیے جمع کیا تھا جا تو ہلاک و برباد ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے اگر ہم یہ حدیث پیش کریں گے بخاری شریف والی کہ ابو لہب نے خوشی منائی، تو یہی تو ابو لہب ہے جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ایک پوری سورہ ہی اتار دی، اور سورہ کا بھی نمبر بہترین نمبر ہے 111، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب وہ لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گیا وہ۔ تو اب آپ ہی بتائیے یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے خلاف ایک پوری سورہ ہی اتاری ہے۔ تو اس حدیث کو پیش کرنا اپنے خلاف چلا جاتا ہے، لیکن اب بیچارے سیدھے سادے لوگ، بھولے بھالے لوگ، میٹھے میٹھے بھائی لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ مان لیتے ہیں۔ تو یہ دو تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 12 ربیع الاول تو آیا ہی ہوگا۔ تو آئیے صحابہ کرام کا 12 ربیع الاول کیسا رہا ہے، مدینہ کے اندر 12 ربیع الاول کیسا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3618، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ہر چیز روشن ہو گئی، یہ مدینہ آئے ہر چیز روشن ہو گئی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اظلم کل شیء، ہر جگہ اندھیرا چھا گیا۔ تو 12 ربیع الاول کو مدینہ میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، 12 ربیع الاول کو مدینہ میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور 12 ربیع الاول کو ہمارے یہاں اجالا ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کا 12 ربیع الاول اچھا ہے یا ہمارا 12 ربیع الاول اچھا ہے؟ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ 12 ربیع الاول ان کا کیسا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے زمانے کا۔ آئیے ایک حدیث لے لیتے ہیں، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4454، یہ دو حدیث کو ملا کے پیش کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 ربیع الاول کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آئے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر داخل ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہی ہیں،
پھر چہرے پر سے جو چادر ہے ہٹایا، فقبلہ وبکا، بوسہ لیا اور رونے لگے۔ 12 ربیع الاول کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور ہم اور آپ نعرہ لگا رہے ہیں۔ وہ رو رہے ہیں، ان کا 12 ربیع الاول کیسا گزر رہا ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے 12 ربیع الاول۔ اس کے بعد لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، مدینہ والوں کو، جو سب لوگ وہاں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد ہیں، سمجھانے کے لیے آ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سیدھا تان لیا تھا، دیکھتے ہیں کون کیا بولتا ہے، جو بھی ایسا کچھ بولا تو بس یہ میری تلوار ہے، دیکھ لوں گا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، کون ایسا بولتا۔ اب کیا ہوا؟ اجلس یا عمر، اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جائیے۔ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا سکے، اجلس یا عمر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹھ جائیے، لیکن نہ وہ بیٹھے نہ کہاں مانے۔ جب نہیں بیٹھے تو ان کو چھوڑ کر آگے نکل گئے، لوگوں سے خطاب کیا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ خلاصہ کیا ہے؟ سنو لوگو، سنو 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 میرے بھائیو، ہمارا اور آپ کا ایمان ویسے ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا بھی عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ سنو، اب سب لوگ سنیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، مات دنیا سے چلے گئے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، حی، اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر اس کے بعد آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا پھر جاؤ گے؟ اللہ کا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ دیتا ہے۔ اوہ، جب یہ آیت کی تلاوت ہوئی ہے میرے بھائیو، اس وقت حالت کیا تھی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام کو یہ لگا ہے کہ یہ آیت ابھی اتر رہی ہے، ابھی ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، اب بات سمجھ میں آ گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں نے وہ آیت سن لی، وما محمد الا رسول، اب میری حالت کیا ہے سن لو۔ 12 ربیع الاول کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت سنا رہا ہوں۔ وہ بولتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سن لی ہے تو میرے دونوں پاؤں اب اس لائق نہیں بچے کہ میرے پورے جسم کو اٹھا سکے، اب تو یہ لگتا ہے کہ میرا جسم دھڑام سے نیچے زمین پر گر جائے گا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا کے اندر نہیں رہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا 12 ربیع الاول ہے، اور ہمارا اور آپ کا بھی 12 ربیع الاول ہے۔ میرے بھائیو، آخر یہ سب چیز آئی کہاں سے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے نا۔ آخر یہ سب کیا؟ علماء بریانی، علماء حقانی، علماء بریانی، علماء حقانی۔ یہ بیچاری عوام بڑی بھولی بھالی ہے، بیچاری عوام بڑی بھولی بھالی ہے، سیدھی سادی ہے۔ پیارے انداز سے، میٹھے انداز سے، میٹھے میٹھے بھائیوں کو پیارے انداز سے بتائیے، انشاءاللہ بات ضرور سمجھ میں آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت تو ہے ہی، کیوں نہ ہم اور آپ سمجھیں۔ آئیے لیتے ہیں البدایہ والنہایہ جلد نمبر 13، 630 ہجری کا واقعہ بیان کیا ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بادشاہ مظفر ابو سعید کے زمانے سے یہ چیز شروع ہوئی ہے جو آج عید میلاد النبی کے نام سے ہے۔ تو یہ سنت کس کی ہے؟ بادشاہ مظفر ابو سعید کی ہے۔ کیا کہا؟ 5000 بھنی ہوئی بکریوں کے سر بادشاہ کے دربار میں رکھے جاتے 12 تاریخ کو، 12 ربیع الاول، 5000 بھنی ہوئی بکریوں کے سر۔ اب کھانے پینے کی بات آئی تو ہم لوگوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہے۔ نمبر 2، 10,000 مرغیاں کاٹی جاتی۔ نمبر 3، 1,00,000 مکھن لائے جاتے۔ نمبر 4، 30,000 حلوے کی پلیٹیں سجائی جاتی۔ حلوہ اور جلوہ، یہی دو چیز تو ہے، حلوہ اور جلوہ، ٹھیک ہے۔ بادشاہ، علماء، صوفیاء
सब जमा होते, उलमा बिरयानी हर दौर में रहे हैं भाई। नंबर 6, सिमा का दौर चलता, कव्वालियों का दौर चलता। तो अब इसी मुनासिबत से आप देखिएगा जानवर वगैरह भी काटे जा रहे हैं, खाने पीने का मसला हो रहा है। अब आइए गौर करते हुए चले उलमाए कराम ने क्या कहा। मैं बहुत सारी बातें तो बयान नहीं कर सकता आपके सामने, बस एक ये बयान करना चाह रहा हूँ। फतावा रशीदिया के अंदर सफ़ा नंबर 132 में मौलाना रशीद अहमद गंगोही फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, मुजफ्फर अबू सईद के बारे में अहले तारीख ने सराहत की है कि बादशाह मुजफ्फर अबू सईद गाने वालों को जमा करता और गाने की जो चीजें होती वो भी सुनता, खुद नाचता। और उस शख्स की गुमराही के बारे में क्या कहना, सब लोग कह चुके हैं कि वो शख्स बड़ा गुमराह था, तो उसकी बातें कैसे सच्ची हो सकती है। तो मेरे भाइयों, ये जो हम और आप करते हुए आ रहे हैं, अभी 1442 हिजरी है, 630 हिजरी के वाक़े में ये सब चीजें मिलती है। उससे पहले 619 साल पहले तक आप गौर कीजिए कुछ भी नहीं था, तो ये सब चीजें बाद में आई है। अब उसके आने के बाद जो मसाइल खड़े हुए तो लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें गढ़ ली है। 12 रबीउल अव्वल को लोग क्या बोलते हैं, ईदों की ईद है, ईदों की ईद। तब तो वो जो ईद है ईद उल फित्र वो भी नीचे, नौजुबिल्ला। और ईद उल अजहा, बकरा ईद, जो मुसलमानों वाली ईद। बारे आप मुसलमान हैं क्यों मौलवी साहब, शक हो रहा है। जी मैं मुसलमान हूं मौलवी साहब, क्यों, मैं ज़बा भी करता हूं, वो वाला मैं मुसलमान हूं, सुभान अल्लाह। तो बकरीद वाला, बकरा ईद, ईद उल अजहा, ईद उल फित्र क्या बोलते हैं, ये जो ईद मिलादुन नबी है ईदों की ईद है। अब कहीं कहीं क्या है, आप देखिएगा सरकारी छुट्टी भी है आज के दिन, 12 रबीउल अव्वल को सरकारी छुट्टी। ईद के दिन छुट्टी मिले या ना मिले सरकार की तरफ से, और बकरा ईद के दिन मिले या ना मिले, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को बिल्कुल छुट्टी है। वाह भाई वाह, इसलिए ईदों की ईद है। आइए एक हदीस के जरिए देखते हैं क्या वाकई ये ईदों की ईद है। सुनन अबी दाऊद किताबुस्सलाह हदीस नंबर 1134, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मदीना हम लोग पहुंचे तो वहां के लोगों का खेलकूद का दिन था। तो भाई आप लोग क्यों खेलकूद कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, खुशी मनाने का दिन। तो कहा ज़माने जाहिलियत से, पुराने ज़माने से हम लोग खेल कूद करते हुए चले आ रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये 2 दिनों के बदले तुमको बेहतरीन 2 दिन दे दिए हैं, एक ईद उल अजहा और एक ईद उल फित्र। तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं कहा एक तीसरी ईद भी है जो ईदों की ईद है और ईदों के लिए सरदार है, वो है 12 रबीउल अव्वल। कहाँ बयान फरमाया। तो हमें और आपको सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हम और आप कहाँ जा रहे हैं, किसके बताए हुए तरीके पर चल रहे हैं। और ये सब काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के नाम पर हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों गौर करने की जरूरत है, और हमें और आपको भी प्यारे अंदाज से समझाने की जरूरत है। ये नहीं तू समझता नहीं, तू पागल गईगा, अरे ये लोग तो ऐसे हैं, दिस और डैट। नहीं मेरे भाइयों, जितना ज्यादा हम और आप प्यारे अंदाज से समझाएंगे उतना अच्छा है। एक चीज और भाई, ये जो सजावट हो रही क्यों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। अल्लाह अकबर, जब वो गए ही नहीं तो आएंगे कैसे। अगर ये कच बोले आने वाले, ये हर जगह मजलिस सजी हुई है। तो मक्का में थे, फिर वो मदीना हिजरत करके गए, तो जब मक्का भी मौजूद है तो मदीना में भी मौजूद है। मेरे भाइयों यूं ही जो बोल रहे हम और आप आने वाले, वो तो अकेले हैं बेचारे, कहां कहां जाने वाले हैं, उनकी कब्र तो अभी फटी ही नहीं है। सही मुस्लिम किताबुल फज़ाइल हदीस नंबर 2278, वाना अव्वलु मन यंशक्कु अन्हुल क़ब्र, मैं पहला आदमी होऊंगा कि जो मेरी कब्र फटेगी। तो कब्र भी है, फटेगी भी, सब कुछ होने वाला है। तो ये बिगर फटे हुए कहां से निकल के, किस तरीके से, कौन सी हाजिरी, कैसी हाजिरी, कहां हो रही है, क्या कर रहे हैं हम और आप, कहां जा रहे हैं हम और आप, क्या सोच रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं। मेरे भाइयों सोचने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। कुछ लोग बोलते अच्छा खैर मैं आपकी बात मान लिया, ये जो है ना सब 24 नंबर लोग बहुत पीछे पड़े हुए, खाने को नहीं मिलता इनको ना, इसलिए ये लोग ऐसे हैं। ये बिदत हसना है, अच्छी बिदत है। और अच्छी बिदत में हरज क्या है, अच्छा कुल्लु बिदातिन ज़लाला, सही मुस्लिम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मौलवी साहब इधर उधर बयान नहीं करते, मुस्लिम शरीफ की हदीस, सही मुस्लिम किताबुल जुमा हदीस नंबर 767,
767 کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھی چیز، میرے بھائیو جب دین اسلام مکمل ہے تو اچھی چیز یا بری چیز نہ کوئی بھی چیز اندر گھسے گی نہ باہر نکلے گی۔ آج ہم اور آپ دنیا میں آگے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ دین میں گھسانے کے چکر میں دین میں ڈال رہے ہیں، دنیا میں کچھ دے ہی نہیں رہے ہم اور آپ۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پنکھا کسی اور کا ہے، یہ لائٹ کسی اور کی ہے، یہ سب پوری مشین کسی اور کی ہے۔ کسی زمانے میں ہم دنیا والوں کو دیتے تھے، آج ہم اور آپ دین میں لگے ہوئے ہیں جبکہ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3۔ دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں پوری کر دی، اسلام کو پسند کر کے ہم راضی ہو گئے، تو دین میں کچھ نہ کچھ ہم داخل کر ہی نہیں سکتے۔ تو کچھ لوگ دلیل یہ بھی دیتے ہیں مولوی صاحب بدعت، آپ بول رہے ہیں نا بدعت، تو یہ ٹرین میں کیوں سفر کرتے ہیں آپ؟ بدعت۔ مائک کا کیوں استعمال کر رہا ہے؟ بدعت۔ ارے موبائل کیوں استعمال؟ بدعت۔ یہ لائٹ کیوں استعمال؟ بدعت۔ بھائی سب بدعت ہے، تو پھر آخر میں بولنا پڑے گا کہ آپ بھی بدعت میں بھی بدعت، تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ آپ تھے نہ میں تھا کوئی۔ ارے بھائی دین کے اندر کوئی مسئلہ ہے، دنیا میں مسئلہ تھوڑے نا، کیونکہ دنیا مکمل نہیں ہے۔ جتنے زیادہ دنیا میں گھسیے گا وہ دنیا بڑھتی چلی جائے گی اور ایک سے ایک ایجادات ہوں گے۔ اب آگے چل کے آپ دیکھیے گا ہم اور آپ موبائل پہ بات کر رہے ہیں، لیکن آگے چل کے آپ ہاتھ سے بات کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے، یہ گھڑی سے بات کریں گے آپ، ہر چیز یہاں آپ کے چمڑے میں فٹ ہو جائے، کیونکہ دنیا مکمل نہیں ہے، اس کے اندر جتنا ڈالتے جائیے گا ہوتے جائے، لیکن دین مکمل ہے، اس میں نہ کچھ ڈال سکتے نہ کچھ نکال سکتے، تو اسی میں لوگوں کو گھما دیتے۔ بولے ایسا کیوں کر؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، صحیح مسلم کتاب الاقضیہ حدیث نمبر 17-18، کہ جس نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز لے کر آیا وہ چیز مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم کتاب الاقضیہ حدیث نمبر 17-18، جس نے کوئی عمل کیا ایسا جس میں ہمارا حکم نہیں وہ چیز مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں۔ دنیا میں کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ اگر آپ بولیں گے کہ جی میں نے ٹرین میں سفر نہیں کرنا، کتنے لوگ بولتے ہیں نا ٹرین میں سفر نہیں کرنا، کتنے لوگ یہ بھی بولتے ہیں ہوائی جہاز سے سفر نہیں کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جیسا تھا ویسا لے کے آنا، تو اونٹ پر گھومیے، اور یہاں آپ اونٹ لے کر آئیے گا تو پہلے جیل چلے جائیے گا۔ میرے بھائیو دنیا کے اندر یہ سب چیز جو ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، لیکن دین کے اندر اپنا دماغ مت لگائیے، یہ سب جب تک سوچ نہیں ہوگی صحیح نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر ہو رہا ہے، صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان کی محبت کیسی تھی، ہم اور آپ بھی ویسی محبت کریں تو بڑا فائدہ۔ ہر سوموار کے دن پیر کے دن روزہ رکھیے الحمدللہ، جمعرات کو بھی روزہ رکھیے الحمدللہ۔ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہے۔ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں، کیا ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی گردن اور ان کی بات پر اپنی گردن جھکانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے۔ ان کے نام پہ گردن کٹانے کو تیار ہے، لیکن ان کی بات پر گردن جھکانے کو تیار ہیں کیا؟ مولوی صاحب ایک دو دلیل دیں گے پھر آگے نکلیں گے، ہاں بس ایک دو دلیل دے کے نکلیں گے۔ صحیح مسلم کتاب اللباس غالباً حدیث نمبر 2018 کہ 2090 بھی 2086، اس کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے نام پر ہو رہا، تو ان کا کپڑا جو تھا وہ ٹخنے کے نیچے تھا، یا عبداللہ ارفع ازارک، عبداللہ اپنا کپڑا ٹخنے کے اوپر کر لو۔ نوجوانوں کے نام بڑا پیغام ہے، انہیں کے اندر جوش بہت زیادہ ہے، بڑا پیغام اوپر کر لو، تو انہوں نے اوپر کیا، اور اوپر کرو، اور اوپر کیا، یہاں تک کہ آدھی پنڈلی تک لیا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس سنت پر عمل کریں گے آج تو لوگ بولیں گے چھوٹے بھائی کا پیجامہ اور خود کا کرتا پہن کے آیا ہے، مذاق اڑائیں گے۔ میرے بھائیو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی پنڈلی تک کر لیا اور مرتے دم تک اسی سنت پر قائم رہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت۔ اور صحیح مسلم کتاب اللباس حدیث نمبر 2090، ایک آدمی کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انگوٹھی سونے کی پہن رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اس کو پھینک دیا۔
تم میں کا اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ آگ لے تو پہنا کرے، گویا کہ یہ آگ ہے، تو مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیڈیز کے لیے، عورت کے لیے سونا جائز ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا تھا تو کسی نے کہا خذ خاتمک انتفع بھی، رے بھائی اٹھا لے اور فائدہ ہو جائے گا تیرا، جا لے کے چلا جا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت۔ کہا لا واللہ لا آخذ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس چیز کو اٹھا ہی نہیں سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت۔ تو میرے بھائیو، جس طرح ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوم جاتے ہیں، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے بھی پھول جائیں۔ اب ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ گھوم جائیں گے تو مسئلہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا۔ عید میلاد النبی صحابہ کرام نے جیسے منایا ہے، کیا منایا؟ سوالیہ انداز ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا، ورنہ کون نہیں چاہتا ہے کھانا پینا، ہر آدمی چاہتے ہیں کہ بھئی کھانے پینے کو ملے میرے بھائیو، لیکن وہ چیز ثابت رہے تب نہ فائدہ، اور یہ سب محبت کے نام پر ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پیارے انداز سے لوگوں کو سمجھائیے۔ اپنا کام ہے پیغام پہنچانا، لوگوں کے دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ یہ چند باتیں میں نے اس مناسبت سے رکھی کہ عید میلاد النبی صحابہ کرام نے 12 تاریخ کو ہے منائے نہیں، کبھی ہوا ہی نہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو ہر دن عید تو ہمارے لیے ہے ہی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ہم لوگوں کو ملے ہیں، پوری زندگی بھی مناتے رہیں گے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا جو یہ دھوم دھام سے جو منایا جا رہا ہے 630 ہجری میں ایجاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 619 سال گزرنے کے بعد بادشاہ مظفر ابو سعید کی سنت ہے، جس کو کچھ بھائی ادا کر رہے۔ اللہ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ میں آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اور اس طریقے سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ یہ کورونا وائرس ہے جلد سے جلد تو ختم کر دے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ کم سے کم مسجد میں آنے کو مل رہا ہے، جمعہ پڑھنے کو مل رہا ہے۔ بمبئی والے کو تو اب تک موقع ملا ہی نہیں، نہ نماز کے لیے موقع ہے، نہ جمعہ کے لیے موقع ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے اور شکرانے میں کام کیجئے، جتنا زیادہ کریں گے اس کا بڑا فائدہ۔ اے اللہ پوری دنیا پریشان ہے، اتنی آزمائش میں تو نے ڈال دیا ہے، اب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اس بوجھ کو اٹھا سکے۔ اے اللہ اس بوجھ کو ہم اٹھا ہی نہیں سکتے، جلد سے جلد اس بیماری کو ختم کر دے، آمین۔ ہم لوگوں کو بھی اللہ موقع دے کہ جتنا زیادہ ہو سکے سب کی انسانیت کے نام پر مدد کرے، اللہ توفیق دے۔ جو بیمار ہیں اللہ شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نکال دے، جو دنیا سے گئے ہیں کورونا وائرس میں یا دوسری بیماری میں اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جو لوگ ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔